اچھا خواجہ آصف صاحب، پہلے تو ہم نے بات کی نا اگست ستمبر اکتوبر 2022 کی، جب جنرل فیض بطور کور کمانڈر پشاور کچھ کوشش کر رہے تھے، پھر بعد میں وہ بہاولپور کے کور کمانڈر بن گئے، وہ آرمی چیف بننے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن جب وہ بطور ڈی جی سی 2018 میں ملاقاتیں کر رہے تھے بہت سے لوگوں سے، آپ سے بھی شاید انہوں نے کی تھی۔ نہیں میں اس زمانے میں ان کو جانتا بھی اچھا، لیکن انہوں نے ایک ملاقات آپ کے ایک بہت پرانے دوست سے کی تھی، اور دوست نے جو ہے وہ خود ہی ہمیں بتا دیا۔ اور دوست کون ہے اور کیا بتایا، ذرا سن لیں آپ۔ میری میٹنگ ہوئی تھی جنرل باجوہ سے، اور جنرل نوید مختار اس میں موجود تھے، اور جنرل فیض بھی غالب موجود تھے۔ میری میٹنگ ہوئی تھی، میں نے اینڈ میں یہ کہا تھا، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو چھرا گھونپ کے وزیر اعظم بن جاؤں، میں نے کہا میں ایسی وزارت عظمیٰ 10 مرتبہ قربان کر دوں گا۔ اگر آپ انکار نہ کرتے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بنتے۔ جی اگر میں انکار نہ کرتا تو آپ ہی نے بنوایا۔ لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے قبر میں جاؤں گا، یہ تو میں اپنا ایک تہمت لے کے، یہ کالک منہ پہ ملا کے۔ یہ پچھلے سال بتائی تھی جی شہباز شریف صاحب نے ہمیں بات کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جنرل باجوہ، نوید مختار اور جنرل فیض نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ اگر اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں ہم آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2018 میں بھی آرمی ایکٹ میں آپ کو 21 مئی 2018 میں الیکشن ہوا تھا نا لاسٹ، 2018 کی بات بتاتا ہوں۔ اب یہ نہ پوچھیے گا کہ ایک بات مجھ سے کس نے کی تھی، وہ مجھے باہر نکل دیتا ہوں 10 دن میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ میاں صاحب کو کہیں کیونکہ معاملات اتنے بگڑے نہیں ہیں تو ان کو سنبھالیں، اور مریم کو ساتھ لے کے انگلینڈ چلے جائیں، بیگم صاحبہ بیمار ہیں ان کے پاس رہیں، مریم کو چھوڑ کے وہاں پہ والدہ کے پاس واپس آ جائیں، الیکشن کیمپین بھی کریں۔ میں نے کہا اچھا میں دے دوں گا ان کو پیغام جو ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم 2 بندوں میں سے آپ بتائیں کہ کس کو وزیر اعظم بنائیں۔ 2 نام انہوں نے لیے، ایک یہ میرے دوست جو ہیں، دوسرا بھی دوست ہے وہ بہرحال شاہد عباسی، ان دونوں میں سے کس کو بنائیں۔ یہ مجھ سے پوچھا گیا، میں نے کہا جی کہ ہم پنجاب کو جو ہے نا، میں نے پتہ ہے شہباز صاحب کو اس بات کا، میں نے کہا پنجاب جو ہے ہم اس کو، ہمارا وہ مین اسٹے ہے پاور کا، تو ہم اس کو جو ہے نا اس طرح چھوڑ نہیں سکتے۔ تو میری دانش میں جو ہے کہ آپ شاہد عباسی صاحب کو بنا دیں، اور شہباز صاحب ول کنٹینیو ان پنجاب۔ لیکن اگر شہباز صاحب بھی بن جائیں تو اگر کوئی ہمارے پاس ارینجمنٹ ہوئی وہاں پہ تو وہ کنٹینیو کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے، جس صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں تک انہوں نے کہا۔ میں اب اگلا فقرہ جو ہے بڑا کنکلوسیو ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیبنٹ کی تیاری کرو جڑی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ ہم نے تو اس پہ عمل نہ کیا، میاں صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے، الیکشن سے پہلے واپس آ گئے، مرجم بھی واپس آئیں، گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد میں بھی گرفتار، شاہد عباسی بھی گرفتار، شہباز شریف بھی گرفتار۔ لیکن یہ آفر ٹیبل پہ تھی، اور یہ آفر جو ہے بالکل 100% اوتھینٹک آفر تھی۔ اس میں 2 نمبر۔ شہباز شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا پھر؟ شہباز شریف صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں انڈورس کر رہا ہوں، اس لیے آپ کو یہ واقعہ سنایا، میں نے پہلے یہ واقعہ نہیں سنایا کسی کو۔ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے نا یہ؟ بالکل آرمی ایکٹ کی یہ بھی خلاف ورزی ہے، جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی وہ بھی خلاف ورزی ہے۔ تو خواجہ صاحب پھر آپ کو بھی تو گواہی دینی چاہیے نا۔ نہیں منو بلان دے، میرے کو تو پتہ نہیں کنیاں گواہیاں ہی ہیں۔ اچھا، تاج کمپنی پوری سر تے رکھنی پہ۔ ایک دفعہ اسی جن دنوں کی آپ بات کریں انہی دنوں میں، یہ میں 21 مئی کی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو ڈیٹ بھی بتائی ہے 2018۔ کیا یہ بات درست ہے کہ شاہد حقان عباسی کے ساتھ شہباز شریف کا نام اس لیے آپ کے سامنے رکھا گیا کیونکہ اس سے پہلے شاہد حقان عباسی کے ساتھ آپ کا نام تھا بطور وزیر اعظم، اور آپ نے اپنا نام خود ہی وڈرا کر لیا؟ میں کوئی ایسی خواہش نہیں، نہ پہلا سی نہ ہوں نہیں۔ آپ نے وڈرا کر دیا نا؟ میں بالکل ڈراپ کر۔ آپ بہت سیف کھیلتے ہیں، محتاط کھیلتے ہیں۔ نہیں محتاط نہیں کھیلنا، میں چمیلیاں کو ڈرنا ہے گا، میں آزاد منش آدمی ہے گا،
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ یہ آپ لوز ٹاک تو نہیں کر رہے, آپ تاریخ کی سچائیاں بیان کر رہے ہیں. دعا کرو کہ بچ بچا کتاب بیٹھ کے لکھی ہے. اور تاریخ کی ایک سچائی یہ بھی ہے کہ 2002 میں جب وزیر اعظم کا الیکشن ہوا تو آپ نے اور عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ ڈالا تھا. جی دونوں ڈالا تھا. یہ بھی تو سچائی ہے نا تاریخ کی. بہت بڑی سچائی ہے. تو آپ کو ان دنوں کی جو مراسم تھے, بہت گہرے مراسم تھے آپ کے عمران خان سے, تو وہ آپ گوئی اب دیکھیں وقت کی بات ہے. دیکھیں نا یہ سیاست کس طرح چینج ہوتی ہے, اور یہ ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں اس بات کا. اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ بات درست ہے کہ آپ بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے تھوڑے دن میں ہونے والا ہے, آپ بھی جا رہے ہیں نیو یارک؟ جی میں انشاءاللہ جا رہا ہوں ترسوں ہفتے کے روز. اچھا, اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ وزیر دفاع کا کیا کام ہے؟ میں پہلے بھی جاتا رہا ہوں. میں نے وزیر خارجہ کے طور پہ جاتے ہیں. وزیر دفاع کی حیثیت سے بھی گیا ہوں. اچھا, وہاں پہ کچھ سائیڈ لائنز پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کوئی اہم ملاقاتوں کا کوئی امکان ہے؟ ملاقاتوں کا امکان بالکل ضرور ہے. پچھلی دفعہ بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں جب میں ان کے ساتھ تھا. تو لیکن یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ تو جو ارینج کی ہوں گی موفا نے, فارن آفس نے کی ہوں گی. میرا وہاں پہ جانے کا یہی ہے وہ کسی. لیکن خالد صاحب وہاں پہ سائیڈ لائنز پہ کبھی کبھی اتفاقیہ ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں. وہاں پہ ہو جاتی ہیں. اس میں جنرل اسمبلی کے ہال میں بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں, گزرتے آتے جاتے جو ہے بہت بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہاں, وہ کیا نام تھا, سشما سوراج جو تھی, جو دھرمپور لاہور کی تھی, ان کی میں ایک دن ایس سی او کی میٹنگ تھی, اور ایس سی او میں ہندوستان اور پاکستان اکٹھے ایڈمٹ ہوئے تھے شنگھائی کوآپریشن کے اس میں. تو میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے ٹرانسپلانٹ کروایا ہوا تھا اس کا, کڈنیز کا. تو میں نے ان سے حال بھی پوچھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ لاہوری پنجابی میں گفتگو ہوئی, تو میں نے انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کریں میری صحت کے لیے. میں نے کہا جی دعا بالکل. اچھا, تو اب شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کسی انڈیا کی کسی اہم شخصیت کے ساتھ کی ملاقات کو؟ نہیں, وہ تو میری تو چانس ملاقات تھی نا. ادروائز میں ایس سی او کی میٹنگ پہ بھی نظر آتے ہیں, انوائڈیبل ہو جاتے, اسلام دعا ہو جاتی ہے, نہیں تو اوائڈیبل. اس دفعہ تو ایس سی او کا جو اجلاس ہے اگلے اکتوبر میں, یعنی کہ اگلے مہینے پاکستان میں اجلاس ہے, تو آپ نے تو مودی صاحب کو بھی دعوت دی ہوئی ہے. جی بالکل دعوت دی ہوئی ہے. اب وہ آتے ہیں یا زوم پہ آ جاتے ہیں. بہت جو ہے نا وہ ایک عام ہے بات ایس سی او کی میٹنگ میں, جو ہیڈز آف دا اسٹیٹ ہیں یا ہیڈز آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایس سی او اس میں زوم پہ یا اس پہ کرتے ہیں پارٹیسپیٹ. اچھا,